بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 269 ہے، 269، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 78، 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ایسا ہی، یلبون جو مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانیں، بالکتاب کتاب پڑھنے کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم اسے سمجھو، من الکتاب کتاب میں سے ہیں، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہی، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی جانب سے، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبادت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ دوسری بات، تاکہ تم اس عبادت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ تیسری بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں یہودیوں کے ایک شرارت کا بیان ہے۔ یہودی تورات شریف کے احکامات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کتاب ہی کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفتوں کو جو تورات میں بیان کی گئی تھیں بدل دیا۔ زنا جیسے بدترین جرم کی جو سزا رجم کے نام پر تھی، اس کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ یہ یہودی اس انداز سے زبان موڑ کر بات کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہوتی تھی، اور جب خود ہی تراش کر اپنی طرف سے بات کرتے تھے تو اس بات کو مضبوط بنانے کے لیے کہتے تھے کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں۔ یہ یہودی ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر پوری قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم تک اس کو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچائیں، اور اس میں ترمیم، تحریف اور تبدیل والا جرم ہرگز نہ کریں۔ آدمی کے بدبخت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مذاق کا ذریعہ بنا دے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اللہ کی مقدس کتاب کے تقدس کو سمجھنے کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی، اور اس کے مقام و مرتبے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔